بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی سورہ تکویر کے ترجمہ تفسیر میں خوش آمدید۔ یہ اس سورت کا تیسرا سبق ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ پہلی 14 آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو مشہور نام ہے اس سورت کا وہ یہی ہے، سورہ تکویر ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دو نام مزید بھی ہیں، ایک ہے سورہ کویرت اور دوسرا ہے سورہ اذا الشمس کویرت۔ دوسرے نمبر پر آپ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے۔ دیکھیں، جو ماقبل سورت گزری ہے سورہ عبسہ، اس کے آخر میں احوال قیامت کا ذکر تھا، اور اس سورت کے اندر بھی قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اور جو قیامت کے واقعات ہیں اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ اذا الشمس کویرت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ اس میں ذات باری تعالیٰ قیامت کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، جو پہلی 14 آیات ہیں، علمت نفس ما احضرت، ان 14 آیات میں قیامت کی کل 12 نشانیاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی 6 نشانیاں ہیں وہ نفخہ اولیٰ کے وقت ظاہر ہوں گی، یعنی جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اور جو باقی 6 نشانیاں ہیں وہ نفخہ ثانیہ کے وقت ظاہر ہوں گی، یعنی جس وقت دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ ایک ایک کر کے ان ساروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جو 6 واقعات ہیں جو نفخہ اولیٰ کے وقت رونما ہوں گے، ان میں سے جو سب سے پہلا واقعہ ہے وہ ہے سورج کا بے نور ہو جانا، جس کا تذکرہ اذا الشمس کویرت کے اندر کیا گیا ہے۔ کویرت کا معنی ہے بے نور ہو جانا، بیکار ہو جانا، یعنی اس دن سورج کی روشنی جاتی رہے گی۔ تو کویرت کے معنی میں 2 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول تو مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، انہوں نے کویرت کی تفسیر کی ہے ظلمت کے ساتھ، یعنی جو سورج کی روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بجائے ظلمت اور تاریکی آ جائے گی، سورج تاریک ہو جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بازاروں کے اندر مشغول ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اذا الشمس کویرت۔ البتہ بعض مفسرین نے کویرت کا ایک اور معنی بھی کیا ہے، وہ معنی ہے پھینک دیا جانا۔ مقصد یہ ہے کہ سورج کو سمندر کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اب سمندر یہ کون سا سمندر ہے؟ دنیا کا سمندر تو بظاہر مشکل ہے، کیونکہ سورج زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، تو ممکن ہے یہ کوئی اور سمندر ہو جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ ہو، تو سورج کو اس سمندر کے اندر پھینک دیا جائے گا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور سورج تاریک کر دیا جائے گا۔ یہ ہو گیا پہلا حادثہ۔ دوسرا حادثہ جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے اذا النجوم انکدرت، اور جس وقت ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، یعنی سورج کے ساتھ ساتھ ستاروں میں بھی تباہی ہونا شروع ہو جائے گی اور ستارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر سمندر میں گرنا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آسمان سے ستارے بارشوں کی طرح برسیں گے۔ 2 نشانیاں۔ تیسری نشانی یہ ذکر کی گئی کہ اس وقت پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ دیکھیں، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تاکہ وہ زمین کو مضبوط رکھیں، کیلوں کی طرح، کیلوں کے طور پر پہاڑوں کو بنایا گیا تھا، لیکن جس وقت سور کے اندر پھونکا جائے گا اس وقت ان کیلوں اور میخوں کو اکھاڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ یہ جو پہاڑ ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جو چوتھی نشانی یہ ذکر کی گئی اذا العشار عطلت، جس وقت 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دیکھیں، جو اونٹنی تھی یہ عرب کے نزدیک بہت قیمتی مال شمار کی جاتی تھی، اور بالخصوص اس وقت جس وقت اونٹنی حاملہ بھی ہو اس وقت تو بہت ہی زیادہ اس کے اندر رغبت اور اس کی طرف توجہ کی جاتی تھی۔ لیکن جس وقت قیامت کی یہ ہولناکیاں رونما ہوں گی اور جس وقت تباہی کا آغاز ہو رہا ہوگا، اس وقت جو 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں یعنی حاملہ اونٹنیاں ہیں وہ بالکل ایسے ہی آزاد پھر رہی ہوں گی، کسی کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں ہوگی اور کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے سکے گا اس دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا۔ دیکھیں، جو جنگل کے وحشی درندے ہیں جس کے اندر مثال کے طور پہ شیر ہے، چیتا ہے، لومڑیاں ہیں، اس قسم کے جو وحشی جانور ہیں جو کہ انسانوں سے وحشت کھاتے ہیں، انسانوں کے قریب نہیں آتے ہیں، انسانوں کی انسانی آبادی کے، لیکن جس وقت قیامت کی ہولناکیاں شروع ہوں گی تو یہ جو وحشی جانور ہیں یہ بھی گھبرا کر انسانی آبادیوں اور انسانی بستیوں کے اندر آ جائیں گے اور انسانوں کے ساتھ یہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس وقت سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اب سجرت کا کیا معنی ہے؟ سجرت کا ایک معنی مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے اندر جوش اور طغیانی آ جائے گی۔ ظاہر ہے جب زمین ہلے گی، جب پہاڑ اڑیں گے تو پھر سمندر کیسے ساکت اور خاموش رہ سکے گا؟ اس کے اندر بھی جوش اور طغیانی آ جائے گی اور اس کا جو پانی ہے وہ نکل کر خشکی پر پھیل جائے گا
اور اس پانی کی وجہ سے انسان، حیوانات، عمارتیں وغیرہ ہر جگہ تباہ و بربادی آ جائے گی۔ بعض مفسرین نے سجرت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ سمندر آپس میں گڈ مڈ ہو جائیں گے، یعنی کڑوا اور جو میٹھا پانی ہے، دریاؤں کا پانی ہے میٹھا، سمندر کا پانی ہے کڑوا، وہ آپس کے اندر مل جائیں گے۔ تو سارے ہی معنی درست ہو سکتے ہیں، کیونکہ اول تو تمام سمندروں کو، دریاؤں کو، ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا، پھر اس کے اندر سورج اور ستاروں کو ڈال کر آگ لگا دی جائے گی۔ آگے دیکھیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہاں سے جو نفخہ ثانیہ کے واقعات ہیں اس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ان کے مختلف حصے اور مختلف جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ مومنین کی جماعت الگ ہوگی، کفار کی جماعت الگ ہوگی، پھر مومنین اور کفار کے اندر بھی درجے کے اعتبار سے مختلف گروہ اور جماعتیں ہوں گی۔ تو یہ اس قسم کے مختلف گروہ اور جماعتوں کے اندر انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن جو بڑے گروہ اور جو بڑی جماعتیں ہیں وہ کل 3 قسم کی جماعتیں ہوں گی۔ ایک ہے سابقین الاولین، اور دوسری ہے اصحاب یمین، اور تیسری ہے اصحاب شمال۔ سابقین الاولین اور اصحاب یمین یہ 2 جماعتیں مومنین کی ہوں گی، اور اصحاب شمال یہ جماعت کفار کی ہوگی۔ آگے دیکھیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس وقت زمین میں زندہ دفن کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ اسے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ دیکھیں مشرکین مکہ کی جو بری رسومات تھیں ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو پھر وہ اس بچی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتے تھے اور اس طریقے سے اس کو قتل کر دیتے تھے۔ جب قیامت کے دن میدان محشر میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو پھر اس زندہ دفن کی ہوئی بچی کو بھی بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر کے اس سے یہ بھی سوال کریں گے تجھے کس جرم کی وجہ سے ان لوگوں نے زندہ دفن کیا تھا۔ ظاہر ہے ان کے کوئی اس قسم کا جواب نہیں ہوگا، کوئی اس کا قصور نہیں ہوگا، تو جو زندہ دفن کرنے والے ظالم درندے تھے اللہ تعالیٰ ان کو سخت سے سخت سزا عطا کریں گے۔ ایک اس کا دوسرا معنی بھی بیان کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب زندہ دفن کی ہوئی بچی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی اس وقت جس سے سوال کیا جائے گا وہ زندہ دفن کی ہوئی بچی سے نہیں، بلکہ جن لوگوں نے ان کو دفن کیا تھا ان ظالموں اور درندوں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم نے کس جرم اور کس قصور کی وجہ سے اس معصوم بچی کو زمین میں زندہ دفن کیا تھا۔ آگے دیکھیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس وقت اعمال نامہ کو کھول دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ بھی نفخہ ثانیہ کے وقت کی ایک واقعہ اور ایک حالت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس وقت نفخہ ثانیہ ہوگا اس وقت انسان کے سامنے اس کے اعمال نامے کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور وہ دیکھ لے گا کہ وہ زندگی کے اندر کس قسم کے اعمال کیا کرتا تھا۔ آگے دیکھیں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس وقت آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ دیکھیں جانور کی جب کھال کھینچ لی جاتی ہے تو جانور کے جسم کے جو اندر والے اعضاء ہیں، اس کا گوشت ہے، اس کی چربی وغیرہ ہے، وہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جس وقت قیامت ہوگی اور آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی تو آسمان کے اندر والے جو جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے کھل جائیں گی اور لوگ ان کا مشاہدہ کر لیں گے۔ بظاہر یہ نفخہ اولیٰ کے وقت کی حالت ذکر ہو رہی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جس وقت جہنم کو خوب بھڑکا دیا جائے گا۔ دیکھیں جہنم اللہ تعالیٰ کی ایک عذاب کی جگہ ہے، وہ پہلے ہی بھڑک رہی ہے، دہک رہی ہے، لیکن جس وقت قیامت کا دن آئے گا اس وقت کفار سے، مشرکین سے انتقام کی غرض سے اس کی جو آگ ہے اس کو مزید تیز کر دیا جائے گا اور وہ مزید جوش مارے گی، اس کے جوش و خروش اور شعلوں کی آواز دور دور تک سنائی دے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور وہ وقت ایسا ہوگا جس وقت جنت ایمان والوں کے قریب کر دی جائے گی تاکہ ایمان والے اس جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر نفس، ہر جی یہ والی بات جان لے گا اس نے کس قسم کے اعمال آگے حاضر کیے تھے۔ اگر اچھے اعمال کیے تھے تو اس کو بھی اس کے سامنے آ جائیں گی ساری چیزیں، اور اگر اس نے برے اعمال کیے تھے تو اس کی جو بری کرتوتیں ہیں وہ بھی اس کے سامنے آ جائیں گی۔